حقیقی خوف، عدنان کا پرسرار گھر۔ یہ کہانی میرے دوست عدنان کی ہے، سچی داستان جو اس کے ساتھ کچھ سال پہلے پیش آئی۔ عدنان ایک پرانے اور بڑے مکان میں رہتا تھا جو شہر کے شور و غل سے دور ایک سنسان جگہ پہ واقع تھا۔ مکان کی حالت بہت بوسیدہ ہو چکی تھی۔ شروع میں پرسرار آوازیں گونجتی سنائی دی۔ عدنان نے ان آوازوں کو نظر انداز کیا اور سوچا شاید بہت زیادہ پرانا مکان ہے اس لیے آتی ہیں۔ ایک رات عدنان اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ سونے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے اچانک اپنے کمرے کے دروازے پر دستک سنائی دی۔ گھڑی پر وقت دیکھا تو رات کے ٹھیک 2 بج رہے تھے۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے، یہ سوچ کر اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا۔ اس نے خاموشی سے دروازے کی طرف دیکھا لیکن کوئی حرکت نظر نہیں آئی۔ اس نے سوچا کہ یہ شاید اس کا وہم ہے، مگر یہ وہم نہیں تھا۔ ابھی وہ دوبارہ لیٹا ہی تھا کہ دستک پھر ہوئی اور اس بار وہ پہلے سے زیادہ زوردار۔ عدنان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے بستر سے اتر کر آہستہ سے دروازے کے پاس جا کر سوراخ سے باہر جھانکا۔ باہر ایک گلی میں صرف ایک پرانی سی ہلکی پیلی روشنی جل رہی تھی اور درخت کے سائے ہوا میں جھوم رہے تھے۔ کسی انسان کا کوئی نشان نہیں تھا۔ اس نے ہمت کر کے دروازہ کھولا اور باہر دیکھا۔ گلی بالکل خالی تھی۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور واپس بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ اس بار دستک کی جگہ اس سے دروازے پہ ہلکی سی چڑ چڑ کی آواز سنائی دی۔ یہ کمرے کے دروازے کے کھلنے کی تھی۔ عدنان نے جب آنکھیں کھول کر دیکھا تو خوف سے اس کا حلق خشک ہو گیا۔ اس کے کمرے کا دروازہ خود بخود آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ ایک عجیب سی سرد ہوا کمرے میں داخل ہوئی جس سے اس کے جسم میں کپکپی دوڑ گئی۔ اس نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ شاید یہ ہوا ہو کہ جو دروازہ کھول رہی ہے۔ اس نے اٹھ کر دروازہ بند کیا اور اسے اندر سے کنڈی لگائی۔ جیسے ہی اس نے کنڈی لگائی دروازے کی دوسری طرف سے ایک ڈرونی اور گہری آواز آئی۔ کنڈی کیوں لگا رہے ہو؟ کیا تم میرے گھر میں رہنے نہیں دو گے؟ یہ سن کر عدنان کے جسم کا سارا خون جم گیا۔ اس کے پورے بدن میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ خوف سے چیخنا چاہتا تھا لیکن اس کی آواز اس کے حلق میں اٹک گئی۔ وہ پیچھے ہٹا اور بستر پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ اچانک کمرے کی ساری روشنیاں ٹمٹمانے لگی اور پھر بجھ گئیں۔ کمرے میں مکمل اندھیرا چھا گیا۔ اسی دوران اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اس نے دل میں اللہ کا نام لے کر ہمت کی اور آہستہ سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کے پیچھے ایک کالی سی عورت کھڑی تھی جس کی آنکھیں آگ کی طرح دہک رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ خوفناک حد تک بگڑا ہوا تھا۔ اس عورت نے اپنا منہ کھولا اور ایک دل دہلا دینے والی آواز میں ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی کمرے کے چاروں دیواروں میں گونج رہی تھی۔ یہ ڈرونی مخلوق عدنان کی طرف بڑھنے لگی۔ ہر قدم کے ساتھ کمرے میں ایک سڑان سی پھیلتی جا رہی تھی۔ عدنان نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اسے لگا کہ وہ عورت اب اس کے بہت قریب ہے۔ اس نے کلمہ پڑھتے ہوئے ایک زوردار چیخ ماری۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر اس کی والدہ دوسرے کمرے سے دوڑتی ہوئی آئیں اور انہوں نے دیکھا کہ عدنان بے ہوش ہو کر بستر پر پڑا ہوا ہے۔ عدنان کو اس کی امی اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے کے گئیں اور کچھ دنوں بعد علاج کے بعد وہ صحت یاب ہو گیا، لیکن اس رات کا خوف اس کے دل میں کبھی نہیں گیا۔ عدنان نے فوراً وہ مکان چھوڑ دیا اور پھر کبھی واپس نہیں گیا۔ وہ آج بھی جب اس رات کو یاد کرتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسے یقین ہے کہ اس رات اس کی ملاقات کسی ایسی چیز سے ہوئی تھی جو اس دنیا کی نہیں تھی۔